بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت بیچاری ان دل فریب نعروں سے متاثر ہو کر گھر سے باہر آ گئی اور پروپیگنڈے کے تمام وسائل کے ذریعے شور مچا کر اسے یہ باور کرا دیا گیا کہ اسے صدیوں کی غلامی کے بعد آج آزادی ملی ہے اور اب اس کے رنج و محن کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ ان دل فریب نعروں کی آڑ میں عورت کو گھسیٹ کر سڑکوں پر لایا گیا، اسے دفتروں میں کلرکی عطا کی گئی، اسے اجنبی مردوں کے پرائیویٹ سیکرٹری کا منصب بخشا گیا، اسے اسٹینوٹائپس بننے کا اعزاز دیا گیا، اسے سینکڑوں انسانوں کی حکم برداری کے لیے ایئر ہوسٹس کا عہدہ عنایت کیا گیا، اسے تجارت چمکانے کے لیے سیلز گرل اور ماڈل گرل بننے کا شرف بخشا گیا اور اس کے ایک عضو کو برسر بازار رسوا کر کے گاہکوں کو دعوت دی گئی کہ آؤ اور ہم سے مال خریدو۔ یہاں تک کہ وہ عورت جس کے سر پر دین فطرت نے عزت و آبرو کا تاج رکھا تھا اور جس کے گلے میں عفت و عصمت کے ہار ڈالے تھے، تجارتی اداروں کے لیے ایک شو پیس اور مرد کے تھکن دور کرنے کے لیے ایک تفریح کا سامان بن کر رہ گئی۔ نام یہ لیا گیا تھا کہ عورت کو آزادی دے کر سیاست و حکومت کے ایوان اس کے لیے کھولے جا رہے ہیں، لیکن ذرا جائزہ لے کر تو دیکھیے کہ اس عرصے میں خود مغربی ممالک کی کتنی عورتیں صدر، وزیر اعظم یا وزیر بن گئیں، کتنی خواتین کو جج بنایا گیا، عورتوں کو دوسرے بلند مناصب کا اعزاز نصیب ہوا۔ اعداد و شمار جمع کیے جائے تو ایسی عورتوں کا تناسب بمشکل چند فی لاکھ ہوگا۔ ان گنی چنی خواتین کو کچھ مناصب دینے کے نام پر باقی لاکھوں عورتوں کو جس بے دردی کے ساتھ سڑکوں اور بازاروں میں گھسیٹ لایا گیا ہے، وہ آزادی نسواں کے فراڈ کا المناک ترین پہلو ہے۔ آج یورپ اور امریکہ میں جا کر دیکھیے تو دنیا بھر کے تمام نچلے درجے کے کام عورت کے سپرد ہے۔ ریستورانوں میں کوئی مرد ویٹر شاذ و نادر ہی کہیں نظر آئے گا، ورنہ یہ خدمات تمام تر عورتیں انجام دے رہی ہیں۔ ہوٹلوں میں مسافروں کے کمرے صاف کرنے، ان کے بستر کی چادریں بدلنے اور روم اٹینڈنٹ کی خدمات تمام تر عورتوں کے سپرد ہیں۔ دکانوں پر مال بیچنے کے لیے مرد خال نظر آئیں گے، یہ کام بھی عورتوں ہی سے لیا جا رہا ہے۔ دفاتر کے استقبالیوں پر عام طور سے عورتیں ہی تعینات ہیں اور بیرے سے لے کر کلرک تک کے تمام مناصب زیادہ تر اسی صرف نازک کے حصے میں آئے ہیں جسے گھر کی قید سے آزادی عطا کی گئی ہے۔ پروپیگنڈے کی قوتوں نے یہ عجیب و غریب فلسفہ ذہنوں پر مسلط کر دیا ہے کہ عورت اگر اپنے گھر میں اپنے اور اپنے شوہر، ماں باپ، بہن بھائیوں اور اولاد کے لیے خانہ داری کا انتظام کرے تو یہ قید اور ذلت ہے، لیکن وہی عورت اجنبی عورتوں کے لیے کھانا پکائے، ان کے کمروں کی صفائی کرے، ہوٹلوں اور جہازوں میں ان کی میزبانی کرے، دکانوں پر اپنی مسکراہٹوں سے گاہکوں کو متوجہ کرے اور دفاتر میں اپنے افسروں کی نازبرداری کرے تو یہ آزادی اور اعزاز ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر ستم ظریفی کی انتہا یہ کہ عورت کسب معاش کے لیے 8 گھنٹے کی یہ سخت اور ذلت آمیز ڈیوٹیاں ادا کرنے کے باوجود اپنے گھر کے کام دھندوں سے اب بھی فارغ نہیں ہوئی۔ گھر کی تمام خدمات آج بھی پہلے کی طرح اسی کے ذمے ہیں اور یورپ
یورپ اور امریکہ میں اکثریت ان عورتوں کی ہے جن کی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دینے کے بعد اپنے گھر پہنچ کر کھانا پکانے، برتن دھونے اور گھر کی صفائی کام اب بھی کرنا پڑتا ہے۔ یہ تو اسی نام نہاد آزادی کے وہ نتائج ہے جو خود عورت اپنی ذاتی زندگی میں بھگت رہی ہے، اور مرد و زن کے بے محابہ اختلاط سے پورے معاشرے میں بد اخلاقی، جنسی جرائم، بے راہ روی اور آوارگی کی جو تباکن وبائیں وہاں پھوٹی ہے وہ کسی بھی باخبر انسان سے پوشیدہ نہیں ہے۔ قائدی نظام کی اینٹ سے اینٹ بج گئی ہے، حسب و نسب کا کوئی تصور باقی نہیں رہا، عفت و عصمت داستان پارینہ بن چکی ہے، طلاقوں کی کثرت نے گھر اجاڑ دیے ہیں، جنسی جنون تصور کی خیالی سرحدیں بھی پار کر چکا ہے، اور فحاشی کی افریط نے انسانیت کی ایک ایک قدر کو بمبوڑ کر رکھ دیا ہے۔ یہ واقعات کسی خیالی دنیا کے نہیں ہیں، یہ مغرب ممالک کے وہ ناقابل انکار حالات ہیں جن کا ہر شخص وہاں جا کر مشاہدہ کر سکتا ہے، اور جو لوگ وہاں نہیں جا سکے ان حالات کی خبریں لازماً ان تک بھی پہنچتی رہتی ہیں۔ تقلید مغرب کے جو شائقین شروع میں وہاں جا کر آباد ہوئے، کچھ عرصے تک وہاں کی چمک دمک کی سیر کرنے کے بعد جب خود صاحب اولاد ہوئے اور اپنی بچیوں کا مسئلہ سامنے آیا تو ان کی پریشانی اور بے چینی کا یہاں رہ کر اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔